ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. حضرات گرامی، میرے لیے بڑی ہی خوشی کی بات ہے کہ آج بہت منتخب افراد کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور ابھی یہاں کی جمعیت کے ذمہ دار امیر صاحب سے جو گفتگو ہوئی اور جو یہاں رامپور کی احباب کی کارکردگی اور فکر سامنے آئی، اس سے خود بھی ایک حوصلہ ملا، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر مزید استقامت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، قرآن پاک کی میں نے ایک آیت پڑھی ہے، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جنگ بدر کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آ گئے اور کفار کو چین نہ آیا، اور اس وقت وہ اس اسلام کی طاقت کو دبانے کے لیے، حق کی آواز کو پست کرنے کے لیے اور تمام مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے کفر کا لشکر پورے طمطراق کے ساتھ اور بڑے کر و فر کے ساتھ، اسلحوں سے لیس، غرور اور تکبر کے ساتھ چل پڑا، اور یہ کہا کہ ہم مسلمانوں کو پیس دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آواز دی، اللہ رب العزت نے حکم دیا جہاد کا، اور سارے مسلمان نکلے۔ کفار کا لشکر 1000 اور مسلمانوں کی تعداد 313۔ بخاری شریف کی بھی روایت میں، مسلم شریف کی روایت میں حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کا طویل ان کی حدیث موجود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لشکر دیکھا تو آج جہاں مسجد عریش ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچ گئے، اور آپ نے اللہ سے دعا کرنی شروع کی۔ اسی دعا کا تذکرہ اس آیت کے اندر فرمایا گیا، اِذ تستغیثون ربکم، یاد کرو اس وقت کو جب تم اللہ کے سامنے فریاد کر رہے تھے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جاتے تھے بار بار، اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے بار الہا، یہ مٹھی بھر مسلمانوں کی جماعت ہے اور سامنے یہ کفر کا لشکر ہے، اے اللہ اگر تو نے مدد نہ کی تو یا اللہ یہ مسلمانوں کا لشکر، یہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت یہ ختم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر الہا و زاری کر رہے تھے کہ آپ کی چادر بار بار شانے سے گری جاتی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اس چادر کو رکھتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا حسبک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اب بس کیجئے، بہت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو دعا کی تھی، فرمایا تھا اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد، اے اللہ اگر تو نے یہ مٹھی بھر جماعت ختم کر دی تو پھر تیری عبادت کیسے ہوگی، تیری پرستش کیسے ہوگی؟ یہ حق کو لے کر کھڑے ہونے والی جماعت اگر یہی ختم ہو جائے گی، تیری نصرت نہ آئے گی تو یہ کیسے ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم اللہ کے سامنے فریاد کر رہے تھے اور پھر اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی، اور اللہ نے کہا کہ ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، پے در پہ آنے والے 1000 فرشتوں سے ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اور دیگر آیتوں میں 3000 اور 5000 کا بھی تذکرہ موجود۔ مفسرین نے یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کی یہ جماعت، اللہ نے جو بدر کے میدان میں ان کی مدد فرمائی، اس کے ساتھ مشروط ہے کہ تم دین کا کام کرو گے، نصرت کرو گے، اللہ رب العزت کی اس دین کو لے کر کھڑے ہو گئے، اس طاقت کو لے کر، قوت کو لے کر کھڑے ہو گئے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم نے مدد کی اللہ کی تو اللہ تمہاری مدد کرے اور تمہارے پیروں کو مضبوطی سے جمع دے۔
اب یہ اللہ کی مدد کرنا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے تھے تنہا، اور جب آپ نے آواز دی تھی، حق کی آواز جب آپ نے بلند کی، اور آپ نے اعلان فرمایا تھا کوہ صفا پر کھڑے ہو کر، بخاری شریف کی روایت، اتیتکم بالذبح، میں ایسی دعوت لے کر آیا ہوں کہ اگر تمہیں قبول نہ کیا تو تمہاری ہلاکت ہے۔ اور پھر اس وقت آپ کا ساتھ دینے کے لیے چند لوگ، صحابہ کرام، تھوڑی سی جماعت، لیکن جو آپ کے ساتھ آتے گئے ان تنصروا اللہ کی تصویر بنتے چلے گئے، جنہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اسلام کی یہ فکر، توحید کی دعوت، اللہ کی قسم یہ زمین و آسمان جو قائم ہے وہ توحید کی وجہ سے قائم ہے۔ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ کل اللہ رب العزت بروز حشر جو میزان نصب کرے گا وہ اسی لیے نصب کرے گا تاکہ توحید کا، اہل توحید کا اور اہل شرک کا صفایا ہو جائے، صاف سامنے آ جائے کہ کون ہے جو توحید پر ہے اور کون ہے جو شرک پر ہے۔ اللہ نے جو انبیاء کرام بھیجے ان سارے نبیوں کی ایک دعوت تھی، وہ یہ کہ اللہ کی توحید کو اختیار کیا جائے۔ اس توحید کی دعوت دینے والے آپ کو اس روئے زمین پر کوئی نظر نہیں آئے گا سوائے اہل حدیث۔ لوگ دعوت دینے والے ہیں اچھی باتوں کی طرف، اچھی فکر کی طرف، اچھے افکار کی طرف، نیک باتوں کی طرف، رفاہی کاموں کی طرف، اچھے اخلاق کی طرف، اچھے کردار کی طرف۔ بلا شبہ اچھی باتیں ہیں، یہ سب تو ایک مومن کا شیوا ہے، ہونا ہی چاہیے۔ لیکن جس کی بنیاد پر بعثت ہوئی نبی کی، جس کی بنیاد پر انبیاء کرام بھیجے گئے، وہ توحید کی دعوت ہے جو بالکل صاف واضح ہے، بلا ریب، بلا شک، بلا شبہ۔ وہ جو دعوت ہے، اس دعوت کو جو لے کر کھڑا ہوگا اللہ رب العزت کی نصرت اور اس کی مدد آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا، وہ جب جا رہے تھے تو آپ نے کہا کہ اے علی، یا علی، اے علی تم سنو، اگر تمہارے ذریعے سے ایک شخص بھی ہدایت پا گیا، خیر لک من حمر النعم، تو تمہارے لیے وہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے جو اس وقت کی سب سے قیمتی تحفہ ہوا کرتا تھا۔ ہمارے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں لکھی جائیں گی، اللہ کی قسم ہم اس کا حساب بھی نہیں کر سکتے۔ جو شخص توحید کی دعوت پر کھڑا ہوا، جو اس دعوت کو لے کر کھڑا ہوا، جس دعوت کو لے کر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، دو باتیں جو کوہ صفا پر آپ نے اول دن کہی اور اپنے انتقال سے آخری دن اسی دعوت کو دیتے ہوئے اس دنیا سے تشریف لے گئے، صرف دو باتوں کی دعوت، اللہ کی توحید، نبی کی رسالت۔ اے لوگوں، اللہ کی توحید پر آ جاؤ، اور اے تمام لوگوں، اپنے اپنے افکار اور خیالات کو چھوڑ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر آ جاؤ۔ اس کے اندر جو بدعات اور خرافات اور جاہلی رسم و رواج داخل ہو گئے ہیں اس سے اس کو الگ کر دیا جائے۔ یہ دعوت دینے والا کون ہے؟ آپ ذرا سا دیکھیں، آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ زندگی دی ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خرید لیا ہے ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو کہ تم کو ہم جنت دیں گے۔ وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض، اور اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو اور لپو، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین سے کہیں زیادہ ہے۔ سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں کھجور لیے ہوئے تھے اور کھجور کھا رہے تھے، اور جو ہی یہ آیت ان کے کان میں پڑی انہوں نے کھجوریں پھینک دی اور کہا انہا لحیات طویلہ، یہ ہماری زندگی کھجور کھانے تک تو بڑی دراز ہو جائے گی۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں، ایک مومن کے اندر جب یہ فکر آ جائے اور وہ اسے بھلا کر رکھ دے اور وہ غلطہ اور پیچا ہو، وہ سوچنے میں لگے کہ اے میرے رب، اس روئے زمین پر شرک ہو رہا ہے، کتنے ہی لوگ ہیں جو تیرے نبی کی اطاعت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، دوسروں کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، نبی کی لائی ہوئی شریعت کو چھوڑ کر نہ معلوم کتنے ایسی چیزیں ہیں جن میں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، کیسے ہم اس کو دور کریں؟ یا اللہ، میں کیا کروں؟ مجھ سے کیا ہو سکتا ہے؟ میں کس طریقے سے اپنے دن کو دن نہ سمجھوں اور رات کو رات نہ جانوں؟ کس طرح اے میرے پروردگار مجھے قرار آئے کہ میں تیرے اس دین کی دعوت کو پہنچا دوں؟
صحابہ کرام کا آپ طرز دیکھیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر پر الٹتے پلٹتے پڑھتے، سجدے میں آپ گر جاتے تھے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نبض چیک کرتی تھی کہیں آپ کی روح تو نہیں نکلتی، جب آپ کھڑے ہوتے تھے قرآن پاک کی آیت پڑھتے تھے تو آنسو آپ کی داڑھی بھیگ جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے، اللہ اکبر، جس وقت زید الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس میں آئے ہیں اور اپنے علاقے کے بڑے سردار تھے، وہ اونٹوں کے مالک، کثرت سے جب وہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھے اور ان کو ایک کھجور کی چھال کا تکیہ دے دیا اور کہا تم اس پر بیٹھو۔ انہوں نے کہا نہیں آپ اوپر بیٹھیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم میری بات سنو، تم اس تکیے پر بیٹھ جاؤ، اطمینان سے بیٹھ جاؤ، میں زمین پر بیٹھا ہوں، میں یہی ٹھیک ہوں، بس تم میری بات سنو۔ اور وہ بات جو انہوں نے سنی، اللہ کی قسم اس کمرے سے نکلنے سے پہلے ہی مان لے کر آئے زید الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کی فکر کو آپ دیکھیں، وہ ان کو آرام سے بٹھا رہے ہیں، آسائش میں بٹھا رہے ہیں، آپ زمین پر بیٹھے ہیں۔ بات اس کی نہیں ہے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں، بات اس کی ہے کہ ہمیں کیا کہنا ہے۔ اگر یہ ہمارے دل کے اندر آ جائے تو بالکل ساری چیزیں حل ہو جائیں گی۔ اس دل کے اندر نہ کسی کے لیے بغض ہے، نہ نفرت ہے، نہ عداوت، ٹائم ہی کہاں ہے ہمارے پاس یہ کہاں ٹائم ہے، کہاں اس کا وقت ہے کہ دشمنیاں کریں، عداوتیں کریں، پلاننگ کریں، کہاں ٹائم ہے؟ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، بہت مختصر سی زندگی ہے، یہ جتنی زندگی لگ جائے اس اللہ کی توحید کے لیے اور نبی کی رسالت کو عام کرنے کے لیے اور پیغامات قرآنی کو عام کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے لوگوں کو روشناس کرانے کے لیے، یہی ہماری زندگی کی اصل ہے۔ ہماری زندگی کے دو حصے ہیں جس کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، اللہ نے مومنین کی جانوں کو خرید لیا ہے، یعنی ہماری جانیں قربان ہیں اللہ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میری نماز، میرا روزہ، یہ سب اللہ کے لیے ہے، میرے پروردگار تیرے لیے ہے، میری زندگی کا ہر لمحہ تیرے لیے ہے، میرا سوچنا، میری فکر، میرا غور کرنا سب اللہ تیرے لیے ہے۔ اور ہمارا مال، یہ پیسہ ہے، اس دین کے لیے خرچ ہو۔ الحمدللہ یہاں پر بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، مگر یہ کام کیسے ہوگا؟ تعاون سے کریں۔ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے اور اس خرچ کرنے کو کم نہ سمجھیے، اور اللہ کے ہاں اس سے زیادہ ملے گا، جس کے لیے اللہ نے مثال بھی دی ہے۔ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، جیسے کسی نے بیج بویا، اس میں سے بالیاں نکلی، 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے، اللہ تعالیٰ اللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے۔ آج لوگ محنتیں کر رہے ہیں، کیا محنت کرنے والے لوگ نہیں ہیں؟ کر رہے ہیں محنت، کوئی اپنے مکان کے لیے، کوئی اپنی دکان کے لیے، کوئی تجارت کے لیے، طرح طرح سے لوگ محنتیں کر رہے ہیں، کوئی اپنے بیٹوں کے فیوچر کے لیے، کوئی ہمارا مکان خوبصورت سا بن جائے، کوئی ہمیں ڈگری اچھی مل جائے، محنت کر رہے ہیں، رات اور دن محنت کرنے والے ہیں۔ لیکن اس اللہ کے دین کے لیے کون محنت کرنے والا ہے؟ کوئی محنت کر رہا ہے کہ ہمارے امام کا قول صحیح ہو جائے، کوئی محنت کر رہا ہے کہ ہمارے مرشد کے اور پیر کے اقوال اور ملفوظات لوگوں میں پھیل جائے، محنت کرنے والے محنت کر رہے ہیں۔ کوئی محنت کر رہا ہے کہ ہمارے شیخ کی، ہماری مرشد کی اور ہمارے جو ذمہ دار ہیں جن کو ہم اپنا بڑا مانتے ہیں، ان کی یہ فکر ہے، ان کی یہ فکر سارے لوگوں میں پھیل جائے، اس کے لیے محنتیں ہو رہی ہیں، اس کے لیے کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ محنت کرنے والے ہیں، لیکن اللہ کی توحید پھیل جائے، شرک سے لوگ واقف ہو جائیں، شرک کی قسموں کے بارے میں جان جائیں، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک یدب کدبیب النمل، باریک چیونٹی کی طریقے سے آتا ہے۔ میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ یہ کتاب الادب المفرد کی روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا، صحیح حدیث ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر امت کو آگاہ کر رہے ہیں، کس قدر شرک کے فتنوں سے ڈرا رہے ہیں، کس قدر شرک کی باریکیاں بتا رہے ہیں۔ آپ بیٹھے ہوئے، ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، کہنے لگے ما شاء اللہ و رسولہ، جو اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے۔ آپ نے کہا لا قل بل ما شاء اللہ وحدہ، نہیں بلکہ یہ کہو کہ جو تنہا اکیلا اللہ چاہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر نبی کو فکر ہے کہ توحید کی دعوت پھیل جائے۔ آج ہمارا آپ کا اجتماع، دنیا میں جو مسلمان اہل توحید ہیں، الحمدللہ اللہ نے ان محبتوں سے نوازا ہے کہ اللہ کی قسم سگے بھائیوں میں وہ محبت نہیں ہو سکتی جو محبت اس توحید کے نام پر ہے۔
اس کے اکٹھا ہونے پر ہے، ایک دوسرے کو دیکھنے پر ہے، ایک دوسرے سے دیکھ کر مسکرا کر ملنا یہ صدقہ ہے۔ آپ کو دیکھتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا ایمان تازہ ہو گیا۔ آپ کو دیکھ کر الحمدللہ، اپنے بچوں کو دیکھ کر، نوجوانوں کو دیکھ کر، جب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے مسجد کے اندر آتے ہیں اور ہم کو دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، رفع الیدین کرتے ہوئے، آمین کہتے ہوئے، اللہ کی قسم دل بالکل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ خوشی ہوتی ہے کہ یہ ہماری نسل ہے جو الحمدللہ آگے جانے والی ہے، جو توحید کو سنبھالنے والی ہے۔ لیکن یہ توحید کی دعوت بڑی محنتوں سے آتی ہے۔ آپ دیکھیں، بڑی حکمت ہے، اللہ کی کوئی بات بغیر حکمت کے نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں بتائیے کہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی؟ آپ فرماتے ہیں عائشہ، جب میں مکے والوں کو دعوت دے دے کر تھک گئے اور میرے اوپر مایوسی چھانے لگی، تو میں نے سوچا کہ طائف میں چلتے ہیں، شاید وہاں کے لوگ میری بات قبول کریں۔ اور جب میں طائف میں جا پہنچا تو ایک نے تو اپنا دروازہ میرے منہ کے اوپر بند کر دیا اور کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو میں جھوٹے سے بات نہیں کرتا۔ ایک نے دھکا دے کر بھگا دیا، اور ایک نے تو اس طرح سے سلوک کیا ہے کہ اپنے لوگوں کو میرے اوپر ابھار دیا۔ لوگ کنکر اور پتھر لے کر مجھے مارنے لگے، اور جس طرف نکل رہے تھے لوگ پتھر پھینک رہے تھے، پیشانی پر پتھر لگا، جسم پر پتھر لگا، بدن سے خون بہ رہا ہے، اور آپ کے جوتے اس سے بھر جاتے ہیں، آپ کے جوتے پیر مبارک اس خون سے بھر جاتے ہیں۔ ذرا غور کر کے تو آپ دیکھیں یہ کیا ہے، اللہ رب العزت کی یہ کیا ہے؟ وہ چاہتا تو یہ چیزیں تو نہ ہوتی، دلوں کو پھیرنے والا ہے نہیں۔ نبی کے جانے کے بعد یہ امت کھڑی ہوگی، اس امت کے لیے مثال بننا ہے نبی کو کہ لوگوں اپنے آپ کو تیار کرو اس طور پر کہ جب تم حق کی دعوت دو گے تو لوگ تمہارا بائیکاٹ کریں گے، لوگ تمہارا مقاطعہ کریں گے، لوگ تم کو گالیاں دیں گے، لوگ تم کو برا بھلا کہیں گے، لوگ تمہارے اوپر الزام لگائیں گے، لوگ تمہارے اوپر تہمتیں لگائیں گے، لوگ تم سے الگ ہونے کی کوشش کریں گے، اور یہاں تک کہ لوگ تم کو پتھر ماریں گے۔ اپنا کلیجہ اتنا بڑا رکھنا کہ ان پتھروں کو سہنے کی طاقت رکھو۔ جلا کے مشعلے جا ہم جلوس صفات چلے، جو گھر کو آگ لگائے ہمارے ساتھ چلے۔ جب آپ کے اندر یہ ہمت، یہ حوصلہ ہو، اور الحمدللہ ہے اور یہ مزید ہونا چاہیے، تو آپ یقین کریں کہ رہ رہے ہیں آپ اس زمین پر، چل رہے ہیں آپ اس زمین پر، اور اللہ کی قسم اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ بلوں کے اندر چیونٹیاں اور سمندر کے اندر کی مچھلیاں آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے، یہ توحید کی وہ برکت ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا ہے، اللہ کی خوشی ہے، اور وہ خوشی جس کو بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کے اندر روایت کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بروز قیامت جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جب یہ اہل توحید جنت کے اندر داخل ہوں گے، واضح رہے کہ کوئی مشرک جنت کے اندر نہیں جائے گا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کوئی مشرک جنت میں نہیں جائے۔ اہل توحید جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے مومنو، کیا تمہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی؟ لوگ کہیں گے نہیں، کوئی کمی نہیں رہ گئی۔ اے اللہ، جتنا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، اے ہمارے پروردگار تو نے اس سے زیادہ ہمیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، ابھی ایک کمی رہ گئی ہے۔ لوگ آپس میں باتیں کریں گے کون سی کمی رہ گئی، سب کچھ تو ہو گیا۔ پھر وہ کہیں گے اے ہمارے معبود برحق، اے بار الہ، کوئی کمی نہیں رہ گئی ہے، اے اللہ سب کچھ ہمیں مل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم لوگ مجھے دیکھنا نہیں چاہتے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اہل ایمان کو اپنا دیدار کرائے گا اور لوگ اللہ کو دیکھیں گے، اور اللہ کو دیکھنے سے زیادہ کوئی نعمت انہیں اس وقت اچھی نہیں معلوم ہوگی۔ ایک صحابی کہنے لگے، سیدھے سادے تھے، کہ اللہ کے رسول اتنی بھیڑ ہوگی، ہم تو ناٹے ہیں، ہم کیسے دیکھ پائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 14ویں کا چاند نکلتا ہے تو کیا اس کو دیکھنے میں کوئی دھکا مکی کرتے؟ انہوں نے کہا نہیں، کہا بس ایسے ہی ہوگا، ہر جمعے کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ مسلمانوں، مومنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہے کہ ہم اپنے رب کو دیکھیں۔ آج ہم سجدے کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں بغیر اللہ کو دیکھے ہوئے، لیکن اللہ کی مدد، اس کی نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ کل یہ انعام ہوگا ہماری توحید کا، یہ انعام ہوگا ہماری محنتوں کا،
یہ انعام ہوگا ہمارے آنسو بہانے کا، یہ انعام ہوگا ہمارے پتھر کھانے کا، یہ انعام ہوگا ہمارے مقاطعہ کا، یہ انعام ہوگا ہمارے گالیاں کھانے کا۔ اللہ رب العزت کا ہمیں دیدار ملے گا، اور اللہ کی قسم ہم سب سے زیادہ خوشی میں ہیں، سعادت میں ہیں، اور سب سے زیادہ کامیاب تجارت کرنے والے ہیں۔ باقیوں کی تجارت تو اسی دنیا کے لیے ختم ہو گئی، اسی دنیا سے اٹھی، اسی دنیا میں رل مل گئی، ختم ہو گئی، لیکن ہماری تجارت وہ تجارت ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ عزیزان محترم، یہ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے، اور ایک جو کام ہو رہا ہے اس کا ساتھ دینا ہے، اپنے ہر طرح کی دل کے اندر کسی بھی قسم کا بغض، عداوت، اناد، غرور، تکبر، میری رائے، میری فکر، میری بات، یہ سب کنارے، اللہ کے لیے سب قربان۔ میں ایک آخری بات کہہ کر اس بات سے ختم کرتا ہوں اپنی بات۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادسیہ کی جنگ کے موقع پر، جب کی جنگ ہو رہی تھی، رومیوں سے جنگ ہو رہی تھی آپ کی، عین اس موقع پر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط پہنچتا ہے کہ خالد بن ولید، ہم نے تم کو امیر الجیش کے پوسٹ سے، اس عہدے سے معزول کیا، ابو عبیدہ بن جراح کو تمہاری جگہ پر متعین کیا۔ لوگ ہکا بکا رہ گئے کہ یہ کون کرتا ہے، وہ کمانڈر ہے۔ ارے ان کو میمنے کا بھی ذمہ دار نہیں بنایا، میسرے کا ذمہ دار نہیں بنایا، قلب کا ذمہ دار نہیں بنایا، ایک عام سپاہی، اور کہا جو امیر الجیش۔ حتیٰ کہ ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے کہ خالد بن ولید ایسا ہے کہ امیر المومنین کو یہ ہمارے یہاں کے حالات نہیں معلوم ہیں، اس لیے شاید انہوں نے یہ بھیج دیا ہے، آپ امیر رہیے اور ہم آپ کے ساتھ مل کر جنگ کرتے ہیں، سمجھ لیجیے کہ ہم ہی امیر ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اللہ کے لیے جنگ کرتا تھا، میں چاہے امیر ہوں یا ایک عام، میں اللہ کے لیے جنگ کرتا رہوں گا، میں عمر بن الخطاب کے لیے جنگ نہیں کرتا تھا۔ آج یہی جذبہ ہمارے اندر، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ میں لگا ہوا ہوں کام کرنے کے لیے، کسی کے لیے نہیں لگا ہوا ہوں، اللہ کے لیے لگا ہوا ہوں۔ میں نے اپنی فکر کو، اپنی باتوں کو سب قربان کر دیا، سب میرے پیروں کے نیچے ہے، سب ختم، میں اللہ کے لیے آپ کی بات مانتا ہوں۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید الخیر کو اوپر بٹھایا اور آپ نیچے بیٹھ گئے۔ کیا مقصد سامنے ہے؟ جب مقصد سامنے ہو تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ میں آپ کو درخواست کرتا ہوں، اپنی جان اللہ کے راستے میں لگائیں، مال اللہ کے راستے میں لگائیں، ہماری فکریں اسی فکر کے ارد گرد گھومیں، کیسے توحید برپا ہو، کیسے نبی کی سچی شریعت، اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت لوگوں میں پروان چڑھے۔ نمازیں پڑھنے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، لیکن بدعات و خرافات کا ارتکاب کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم کو، آپ کو محفوظ رکھے ان تمام چیزوں سے، اور دین کا داعی بنائے، اسلام کا سپاہی بنائے، حق بات کو پھیلانے والا بنائے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری گزارشات کو قبول فرما، اور ہمارے اس بیٹھنے کو، کہنے سننے کو قبول فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔